یہ واقعہ آج پھر دوہرا دیتا ہوں، میسج لوگوں کو پتہ چلے حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی۔ حلب ملک شام، سیریا، عربی میں سوریہ کہتے ہیں، ملک ہے پورا شام کا ملک سیریا، اس میں ایک شہر ہے حلب، وہاں سے لوگوں کو دودھ جاتا تھا تو حلب دودھ کو کہتے ہیں، اس شہر کا نام ہی حلب ہو گیا۔ وہاں 3 بہادر عرب نوجوان تھے، اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد، مشہور تھے، بڑی طاقت والے تھے، بے جگری سے لڑتے تھے۔ عیسائیوں نے ان کو پکڑ لیا، قید کر لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا، دربار بھرا ہوا ہے، سارے اس کے جتنے لوگ موجود، بادشاہ کی طرف سے ان کو پیغام دیا گیا، مسلمان کہلاتے ہو، دین چھوڑ دو تو بچ جاؤ گے ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سن رہے ہیں آپ آواز؟ میں ہر بات میں جو کہتا ہوں سن رہے ہوں، تو اس میں پیغام کیا ہے؟ کیا مطلب دنیا کفر کو آپ کا مسلمان ہونا پسند نہیں؟ آپ ان سے دوستیاں لگا رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ یہ دوست ہیں، کام آئیں گے۔ قرآن کیا بتاتا ہے، حدیث کیا بتاتی ہے، ہم نہیں سنتے۔ قرآن صاف کہتا ہے ان کو دوست نہ بناؤ، اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ ہمارے دوست ہیں، یوں ہیں وہاں۔ اللہ فرما رہا دوست بناؤ نہیں، وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں جب تک تم ان کا دین قبول نہ کر لو، حتی تتبع ملتہم، جب تک ان کا دین قبول نہیں کرو گے وہ تمہیں ماننے والے نہیں۔ بادشاہ کہہ رہا ہے دین چھوڑ دو، عیسائی ہو جاؤ تو بچ جاؤ گے ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ آج بھی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، دھیان دے نا باتوں پہ۔ اپنے مسلمان ہونے پہ آپ کو شاید شرم آتی ہے، غیروں کے کپڑے، غیروں کی زبان، غیروں کی تہذیب، غیروں کا کلچر، غیروں کے انداز اپنانے والوں، ذرا سنو دھیان سے۔ ان نوجوانوں نے کہا جان دے دیں گے، ایمان نہیں دیں گے۔ مسلمان کا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا بڑی بڑی کڑھائیاں لاؤ، بڑے برتن لاؤ، ان میں تیل ڈالو، نیچے آگ لگاؤ۔ 3 دن تک آگ جلائی گئی تاکہ تیل اتنا گرم ہو جائے کہ اس میں اگر گوشت ڈالیں تو وہ جل بھن جائے۔ ان کو دکھایا جاتا رہا مان جاؤ ورنہ اس میں ڈال دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، دین نہیں چھوڑیں گے۔ بڑے خوبصورت تھے، پہلوان، جنگجو، بہادر۔ جب انہوں نے کہا نہیں ہم دین نہیں چھوڑیں گے، 3 دن کے بعد بادشاہ نے کہا ان کو تیل میں ڈال دو۔ جلاد آئے، بڑے کو پکڑا، اس کو تیل میں ڈالا تو اس نے پکارا یا محمدہ۔ اس کے لیے آپ کو واقعہ سنایا، نبی پاک کو پکارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے پکارا۔ نام کے آگے الف اور ہے لگا دیں تو یہ اپیل، استغاثہ بن جاتا ہے۔ پکارا، بڑے کو ڈالا، پھر دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالنے لگے تو ایک بندہ بیچ میں آ گیا، وزیر، کہنے لگا رک جاؤ، اس کو ابھی نہیں ڈالو۔ 2 بھائیوں کو ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا تو نے کیوں روکا؟ کہنے لگا یہ بڑا خوبصورت جوان ہے، اور تمہارے علاقے میں میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت کوئی اور لڑکی نہیں ہے، اور یہ عرب ہیں اور عربوں کو عورتوں سے بڑا لگاؤ ہوتا ہے، بڑی جلدی عورتوں پر مائل ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنے بھائیوں کا انجام دیکھ لیا ہے تو میں
آپ سے مہلت مانگتا ہوں کہ مہلت دے دے، میں اس کو لے جاتا ہوں، میری لڑکی اس کو کافر بنا دے گی، میری لڑکی اس کو نہیں سمجھے بات۔ یہ جو فلمیں بنائی جاتی ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں، اشتہار بنائے جاتے ہیں، لڑکیوں کو کم کپڑوں میں آپ کے سامنے لایا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر سے حیا نکلے، غیرت نکلے، آپ کے اندر سے دین نکلے، اور آپ جناب اس کو تماشے کی طرح دیکھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، تفریح ہے جو اثر دیکھ لیں آپ۔ بادشاہ نے مہلت دے دی، مگر باپ ہو کر کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی اس کو ورغلا لے گی، بہکا دے گی۔ خود باپ ہو کے پتہ چلا ان کے ہاں شرم و حیا نام کی کوئی چیز اونچی، اور اسلام کا تو زیور ہی حیا ہے، جس کو موڈیسٹی کہتے ہیں شاید آپ لوگ، حیا، اور ہمیں اس کا خیال ہی نہیں۔ بے حیائی عام ہو گئی ہے اور ہم سب عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ٹیلی فون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون آ گیا ہے، آپ اسی سے اندازہ کر لیں۔ گھر لے آیا، لا کر بیٹی کو بتایا کہ تو نے اس پہ کام کرنا ہے، بیٹی بھی کہتی ہے فکر نہ کرو، جب باپ خود کہہ رہا ہے۔ اندازہ کر لو آپ پر کس کس طرح حملے کیے جاتے ہیں۔ بیٹی نے دن رات ایک کر دیا اس لڑکے کو ورغلانے میں۔ وہ مسلمان لڑکا تھا، اس نے آنکھ اٹھا کر اس کو دیکھا بھی نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو پہلے دن ہی کہتے کہ جی جو حکم، جس طرح کے ہم ہو گئے، اس کو محنت ہی نہ کرنی پڑتی، خود ہی بچھے ہوتے۔ وہ لڑکا نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس لڑکی کو دیکھتا بھی۔ وہ کتنے اس نے داؤ چلے ہوں گے، کیا کچھ نہیں کیا ہوگا، لڑکی نے باپ کی شے پہ کر رہی ہے، خود باپ کہہ رہا ہے کرو اس کے لیے، تو اس کو تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو اندازہ کرو یہ کیسے کیسے کام ہم پر ہوتے ہیں۔ مدت جو مانگی تھی بادشاہ نے وہ پوری ہو گئی، اور یہ لڑکے پہ اس لڑکی کا کوئی اثر ہوا نہیں۔ باپ نے بیٹی سے پوچھا کیا ہوا؟ بیٹی کہنے لگی اس کی آنکھوں کے سامنے اسی شہر میں اس کے 2 بھائی جلتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے، تو اس کے ذہن پر اس کا اثر ہے، تو ہمیں کسی کھلی جگہ کو، پہاڑی مقام، ہل اسٹیشن، تفریحی مقام پہ بھیج، وہاں پر اور تھوڑی سی مہلت اور مانگ لے، کام ہو جائے گا۔ بادشاہ کے پاس گیا وزیر کہ جی وہ یہ صورتحال ہے، کچھ ٹائم اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ خود باپ بیٹی کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس کے ساتھ جاؤ اور اس پر محنت کرو، جو کر سکتی ہو کرو، ہل اسٹیشن پہ جاؤ۔ آپ لوگ ذرا میری باتوں کو دھیان سے سنیں، یہ شیطان کی رسیاں کہلاتی ہیں۔ ہم لوگ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں ہے کہ ہم پر کیا کیا یلغار ہو رہی ہے، کیسے کیسے وار ہو رہے، کس طرح اٹیک کیا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو آپ کو کھلونے بنا کے دے دیے، یہ ہم لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لو وہ ہمارے اندر سے کس طرح غیرت نکالنا چاہتے ہیں، مگر انسان بے حس ہو گیا، پرواہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے یار، ساری دنیا کر رہی ہے، اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا، اسی طرح کہہ کے ہم بگڑتے جا رہے ہیں۔ وہ کھلے مقام پر چلے گئے۔ لڑکی نے کہا یہ لڑکا اتنا مضبوط کردار کا، اور دنیا کے دوسرے لڑکے میری توجہ چاہتے ہیں، میں اس پہ خود فدا ہو رہی ہوں اور یہ پرواہ نہیں کرتا، دیکھتا تک نہیں ہے آنکھ اٹھا کے۔ کیسا ہے یہ؟ کیا مسلمان اتنے مضبوط کردار کے ہوتے ہیں؟
جب اس نے مسلسل اتنا عرصہ دیکھ رہی تھی، وہ رات کو قرآن پڑھ رہا تھا، اس کے پاس آئی، کہنے لگی میں تجھے جیت نہ سکی، تو نے مجھے جیت لیا ہے۔ مجھے کلمہ پڑھا، وہ دین قبول کرنے کو تیار ہوں جو ایسا کردار بناتی ہے۔ ہم لوگ خوشبو لگاتے ہیں، ہم سے خوشبو آئے، اور خوشبو کردار میں ہونی چاہیے۔ آپ کو دیکھ کے اگلا متاثر ہو جائے، آپ کا کردار، آپ کا لباس، آپ کا انداز۔ مگر ہم نے ایسی کوئی چیز رکھی ہے، ہم تو مسجد میں بھی جانوروں والی فوٹو لگا کر اپنے سینے پہ وہ والی شرٹ پہن کے آئیں، ٹوپی پہننا ہمیں گوارا نہ ہو، اور پھر ہم باتیں کریں کہ نہیں ہمیں جنت مل جائے۔ مایوس نہیں کروں گا آپ کو اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ تو سوچو۔ اس نے جب یہ بات سنی، کلمہ پڑھا دیا، اس کو خوش ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا اب میں ہو گئی ہوں مسلمان، اب میں واپس اپنے باپ کے پاس نہیں جاؤں گی، یہاں سے نکلتے ہیں، اس سلطنت سے نکل جائیں تاکہ ہماری جان بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے۔ دونوں نے کیا ارادہ، چلے۔ رات بھر گھوڑے دوڑاتے رہے، کسی طرح جلدی سفر طے ہو جائے اور ہم نکل جائیں۔ رات کا وقت تھا، آدھی رات یا پچھلی رات، ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، جیسے کوئی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ لڑکی گھبرا گئی۔ لڑکے نے کہا اب تیری حفاظت میرا ذمہ ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ہوں تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ رک گئے۔ وہ جو آنے والے تھے ان یہ سمجھے کہ شاید پتہ چل گیا، پیچھے ہمارے سپاہی بھیج دیے گئے پکڑنے کے لیے، مگر انہوں نے دیکھا جو لوگ قریب آتے جا رہے تھے ان میں چمک تھی، روشنی تھی۔ جب قریب آئے، بہت قریب ہو گئے، تو لڑکے نے دیکھا آنے والوں میں آگے اس کے وہی دونوں بھائی تھے جن کو تیل میں ڈالا گیا تھا، بڑے چمکتے لباس میں، بڑے شاہانہ انداز میں اس کے دونوں بھائی۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں میرے سامنے جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا، تم میرے سامنے شہید ہو گئے تھے، اور اب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس طرح۔ تو بھائیوں نے کہا تجھے یاد ہے جب تیل میں ڈالا گیا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے پکارا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے نبی پاک کو پکارا تھا۔ کس کو پکارا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تھا۔ ہم نے جب پکارا لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تو ہم جلتے ہوئے تیل میں ڈالے گئے تھے، مگر ہم جب تیل میں ڈالے گئے لوگ سمجھ رہے تھے تیل میں جا رہے ہیں، ہم تو آغوش مصطفیٰ میں چلے گئے تھے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا تیل کی گرمی کیا ہوتی ہے، جلن کیا ہوتی ہے۔ ہم نے تو آنکھ کھولی تو ہم حضور کی آغوش میں تھے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، حال زار کا مطلب تکلیف میں، مصیبت کے وقت امتی اگر نبی سے فریاد کرے تو کیا ہوتا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ ممکن نہیں کہ نبی کو خبر نہ ہو،
تو تم نے سنا تھا نا ہم نے حضور کو پکارا تھا تو ہم حضور کی گود میں پہنچے تھے. یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا. یا کہہ کے پکارا مدد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان لڑکوں نے کہا ہمیں حضور نے ابھی تیرے پاس بھیجا، حضور نے ہمیں بتایا تو نے اس لڑکی کو مسلمان کر لیا ہے، تو تم لوگ نکلے ہو تو ہمیں حکم ہوا جاؤ جا کر دونوں کا نکاح پڑھا دو. تو ہم تیرا نکاح پڑھانے آئے ہیں، تم لوگ خیریت سے جاؤ. تو پتہ چلا جو پکارتے ہیں سچے دل سے مدد ہوتی، مدد ہوتی. پکارے کوئی دل سے نا، میں ابھی پکار دوں گا نہیں دور ہے مدینہ. کوئی سچے دل سے پکارے تو پھر مدد ہوتی. ہمارے پیر و مرشد شیر ربانی قطب یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ، شرق پور شریف لاہور سے 20 میل کے فاصلے پر، پہلے چھوٹا سا قصبہ تھا، اب بڑی آبادی ہے. حضرت کا وہاں مزار ہے. والد صاحب قبلہ کے بارے میں جنہوں نے فرمایا تھا نور کی نہریں چلیں گی، میرے دادا جان کو حضرت نے، ابھی والد صاحب پیدا نہیں ہوئے تھے، تو حضرت شیر ربانی نے فرمایا تھا نور کی نہریں چلیں گی. اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا حضرت خطیب اعظم سے آپ جانتے ہیں. حضرت نے اپنے مسجد کے ماتھے پر بھی اور گھر پہ بھی لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر، اے مرشد، اللہ کے لیے کچھ دو. لکھا ہوا تھا، کیلی گرافی کہتے ہیں نا باقاعدہ. ایک دوسرے عقیدے والا، اس کا عقیدہ دوسرا تھا، سمجھ گئے نا، وہ آیا، اس نے کہا یہ شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، جس طرح ان کی عادت ہے فتوے لگانے کی. وہ بغداد میں بیٹھے، ان کو کیا پتا، وہ کیا جانے، وہ سنتے ہیں کیا، کیسے آئیں گے، وفات ہو گئی. حضرت صاحب کی بیٹھک تھی، چھوٹا کمرہ جس میں آپ لوگوں سے ملتے تھے، 2 چھتی تھی اس میں کمرہ، اور سیڑھیاں تھی 7، اور اوپر چھوٹی سی ایک چھت اور جگہ بنی ہوئی. حضرت صاحب وہاں لیٹنے چلے جاتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے. بیٹھنے کے لیے کوئی گدی وغیرہ کوئی انتظام نہیں تھا، سادہ سا بیٹھک تھی. یہ نیچے بیٹھا باتیں کر رہا تھا لوگوں سے کہ یہ شرک ہے، یوں ہے، وہاں ہے بندہ. اور لوگ کہہ رہے تھے حضرت میاں صاحب ابھی آتے ہیں، ان سے بات کرنا، وہ تجھے جواب دیں گے. حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ سیڑھیاں اترے، اور عادت نہیں تھی اس دن، عادت نہیں تھی ویسے، اس دن سیڑھیاں اترتے ہوئے آپ نے وہی کلمہ دہرایا، پکارا غوث پاک کو یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہاں ایک بات اور کر دوں، یا شیخ عبد القادر، عربی والے جانتے ہیں عبد القادر ہوگا، مگر میں عبد القادر کہہ رہا ہوں تو کوئی گرامر والا کہے گا کہ یا لگ گیا ہے تو یا کے بعد آپ دال پہ پیش کیوں پڑھ رہے ہیں، دال پہ زبر پڑھیں. تو آپ کو بتا دوں کچھ باتیں سماعی ہوتی ہیں. سماعی کا مطلب سنی ہوئی، کچھ باتیں سماعی سنی ہوئی ہوتی ہیں. عربی کی گرامر میں تو دال پہ زبر آنا چاہیے، مگر جن بزرگوں سے سنا انہوں نے پیش کے ساتھ پڑھا تو ہم ان کے خلاف نہیں کرتے، جیسا سنا ویسا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں نے اس کا جواب کہ کوئی کہے کہ نہیں جی زبر ہونا چاہیے. حضرت صاحب نے یہ کلمہ عادت نہیں تھی اترتے ہوئے پڑھنے کی، اس دن پڑھا تو وہ جو شور کر رہا تھا نا، فتوے دے رہا تھا،
وہ ایک دم جناب ہلا اور اس کے سارے سوراخ جاری ہو گئے، سارے سوراخ، منہ بھی ناک بھی اوپر نیچے سارے سوراخ، اس نے تو گند ڈال دیا۔ حضرت صاحب واپس سیڑھیاں چڑھ گئے اور فرمایا اس کو بھی صاف کر لو، جگہ صاف کر لو، پھر آتے ہیں۔ وہ لوگوں نے اس پہ پانی وانی ڈالا، صفائی کی اس کی۔ وہ بڑا گھبرایا ہوا، جیسے بے ہوش ہونے کی حالت۔ حضرت صاحب جب اوپر چلے گئے، لوگوں نے صاف کر لیا اور اس سے پوچھا تجھے کیا ہو گیا تھا؟ تو تو بڑے فتوے دے رہا تھا، شرک کی بحث کر رہا تھا، ہوا کیا؟ اس نے کہا جب حضرت صاحب نے وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے جملہ کہا تو میں نے دیکھا کہ بڑے اعلیٰ سوار ہو کر غوث پاک سامنے آ گئے ہیں۔ حضور غوث پاک سامنے آ گئے، ان کی ہیبت جلال سے میرا یہ حال ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے ہم آتے نہیں ہیں؟ کوئی بلائے تو ہم سنتے نہیں ہیں، ہم آتے ہیں، مگر کوئی بلانے والا بھی تو شیر محمد جیسا ہو۔ تو ان کی ہیبت سے میرا یہ حال ہو گیا، یعنی کرامت بھی دیکھ لی، مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ والے سنتے ہیں، اللہ کی عطا سے سنتے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں، پھر ان کے لیے فاصلہ کوئی چیز رہتی نہیں۔ لیکن پھر وہی بات دوبارہ واضح کر رہا ہوں، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر، مستعان حقیقی سمجھ کر نہیں پکارتے، اللہ والوں کو پکارتے ہیں تو اللہ کا محبوب پیارا سمجھ کے پکارتے ہیں، اور وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ اور یہ زندہ مردہ قریب دور یہ ہیر پھیر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، میں نے وہ بھی آپ کو سنا دیا، قرآن سے بھی بتا دیا۔ تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کا کوئی حال نہیں، اللہ ان سے بچائے۔ تو وہ قیامت کے دن کافر پکاریں گے اور اللہ فرمائے گا پکارو ان کو، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو۔ تو اگر پکارنا غلط ہے تو اللہ حکم دے رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ایک ہے غلط پکارنا، ایک ہے صحیح پکارنا۔ تو جو بالکل پکارنے کو غلط کہتے ہیں وہ تو پھر کوئی حال نہیں، یہ جس کو چاہیں پکاریں، جو چاہیں کر لیں، یہ سب درست۔ ہم کہیں تو غلط ایسا ہو سکتا